سمجھ میں آنے والی ہوں۔ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں ہر محدث پر کسی نہ کسی امام نے جرح کی ہے، عبداللہ بن مبارک پر کوئی جرح نہیں ہوئی۔ عبداللہ ان کا نام ہے، مبارک ان کے ابا کا نام ہے، لیکن صرف عبداللہ اگر کوئی بولے تو پہچان بھی نہیں ہوگی جب تک ابن مبارک ساتھ نہ لگایا جائے کہ کون سا عبداللہ جو مبارک کا بیٹا ہے۔ یہ مبارک کون تھے؟ مزدور، نوکر، باغبانی کرنے والے۔ سردار نے اپنے باغ میں ان کو مالی کے طور پر، پہرے دار کے طور پر رکھا۔ عرصہ گزر گیا، باغ کا جو مالک تھا وہ آیا، اس نے کہا مبارک کوئی اچھا سا انار توڑ کے لاؤ، نچوڑو، جوس نکالو، لے آؤ، ہمیں بھی پلاؤ۔ یہ لائے، انہوں نے جوس بنایا، دیا، انتہائی کھٹا۔ تو اس نے ایک دو باتیں سنائی، میں نے کہا تھا اچھا سا انار توڑ کر لاؤ، اچھے سے پودے کا ہو۔ اقسام ہے نا انار کی بھی، ہر پھل میں اللہ نے اقسام رکھی ہیں، اور رب کو پہچاننے کے لیے تو یہ پھل فروٹ ہی کافی ہیں۔ کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، صرف اسی میں غور و فکر کر لے بندہ کہ رب کون ہے، جس نے ایک جیسا پانی برسایا، ایک جیسا پانی ہے، ایک جیسی زمین ہے۔ وہ پانی نیم کی جڑ میں گیا تو نیم کو انتہائی کڑوا بنایا، لیمو کی جڑ میں گیا تو انتہائی کھٹا بنایا، آم کی جڑ میں آیا تو اتنا مزیدار بنایا۔ پھر اس میں بھی اللہ نے جو الگ الگ اقسام بنائی ہیں کہ ہر ایک کا ڈیزائن، شکل الگ، ان کا ذائقہ الگ، ان کی خوشبو الگ، ان کی رنگت الگ۔ پانی ایک جیسا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے۔ صاحب ایمان بندہ جیسے ہی غور کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو کسی جیسا نہیں، الحمدللہ کوئی تیرے جیسا نہیں جو بنا کے دکھا سکے۔ تو مالک نے کوسا، جاؤ کسی اور پودے سے توڑ کر لاؤ یار کوئی اچھا سا انار۔ وہ لائے، جوس نکالا، دیا، وہ انتہائی کھٹا، بے ذائقہ۔ پھر تیسری بار تو مالک نے خوب سنائی باتیں، اتنا عرصہ ہو گیا یہاں باغ میں رہتے ہوئے، تجھے اتنا نہیں پتا کہ کون سے پودے کا انار میٹھا ہے، بہترین ذائقے کا ہے۔ تو آگے سے مبارک صاحب نے جو جواب دیا، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی ان کا یہ جواب اتر جائے۔ کہنے لگے مالک معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے یہاں رکھا تھا، انار چیک کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ جتنا عرصہ بھی مجھے یہاں ہو چکا ہے، آج تک میں نے کسی درخت کا، کسی پیڑ کا، پودے کا کوئی پھل نہیں کھایا۔ اس نے پھر بات بدلی اور ساتھ میں کہنے لگا، بیٹی اللہ نے مجھے دی ہے، رشتہ کرنا چاہتا ہوں اس کا، عمر رسیدہ آدمی ہو، سمجھدار ہو، مجھے مشورہ دو کیسا رشتہ تلاش کروں۔ تو مبارک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ اس کو سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، یا پھر مال کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے۔ تم دینداری کو ترجیح دینا اور تقوی کو ترجیح دینا۔ تو اس نے کہا کہ آپ تیاری کریں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کہاں میں ایک ادنا سا نوکر، میری اور آپ کی کیا حیثیت اور کیا نسبت۔ کہنے لگے تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے سنائی ہے کہ دینداری کو ترجیح دینا،
دینداری، دوسرے لفظوں میں ایمانداری، تقوی، تجھ سے بڑھ کر متقی میں کہاں جا کر ڈھونڈوں گا؟ جتنے سال ہو گئے تجھے میرے باغ میں، تو نے آج تک پھل بھی بغیر مالک کی اجازت کے استعمال نہیں کیا ہے، اس سے بڑھ کر دیندار مجھے کہاں ملے گا؟ بیٹی کا رشتہ کر دیا اس نسبت سے، تو پھر اولاد جو ہوئی تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسا عظیم محدث جن کے شاگردوں میں امام بخاری کا نام آیا۔ جب رشتے دینداری کی بنیاد پر ہوں گے تو آگے نسلیں دیندار ہوں گی۔ ضرورت ہے آج کے دور میں بیٹی کی تعلیم و تربیت، اور وہ بھی دین کی بنیاد پر۔ پہلا دور ہوتا تھا محلے میں کوئی آنٹی، کوئی خالہ، کوئی بوڑھی قرآن پڑھاتی تھی، لڑکیاں ان کے پاس قرآن پڑھ لیتی تھیں، اور وہ بھی جیسا پڑھاتی تھی تو بس ہوگا آپ کو اندازہ، لیکن میں تو چونکہ اس فیلڈ کا ہوں، وہ کیسا قرآن پڑھاتی تھیں کہ اگر جبریل بھی سن لینا تو جبریل بھی کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اللہ کی قسم میں جو قرآن لے کر آیا تھا وہ یہ نہیں تھا، لیکن پڑھ لیتے تھے، رواج نہیں تھا۔ اور قرآن اس قدر مجہول کہ غیر المغضوب ہے تو اس کو وہ پڑھا رہی ہیں غیر ال۔ آج اگر کوئی قاری کی پڑھی ہوئی بچی اس کے سامنے کہے نا کہ غیر ال نہیں ہے غیر ال ہے، وہ کہے گی نہیں نہیں غیر ال ہے۔ مجہول طریقے سے پڑھا گیا قرآن۔ لیکن اب تو الحمدللہ جگہ جگہ دینی مدارس ہیں اور بچیوں کے مدارس ہیں، جہاں پر دینی مدارس میں بچے حافظ، قاری، عالم، مفتی بنتے ہیں، وہاں بچیاں بھی عالمہ، قاریہ، حافظہ بن رہی ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ لوگوں کو دعوت دی تھی اپنے کسی بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ حافظ قرآن کی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فضیلت بیان کی تھی۔ آج میں اپنے نمازی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت، دینی ماحول میں ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، ان کو عالمہ بنائیں۔ جہاں آپ نے ان کی دنیا کی فکر کی ہے، ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جو اہمیت دنیا کی تعلیم کو دی جاتی ہے، دینی تعلیم کو اس سے بڑھ کر دینی چاہیے۔ دنیا کی تعلیم دنیا تک ہے، دین کی تعلیم قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، ایسی بچیاں جو دیندار ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے، ان کی گود میں پلنے والے بچے، ان کی چھاتی کا دودھ پی کر بڑے ہونے والے بچے، وہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہوتے ہیں، وہ چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ میں نے پہلے بھی شاید ایک بار آپ کو سنایا تھا، بچیاں اپنے گھر سے سیکھتی ہیں، کیونکہ باہر کا ماحول ان کو کم میسر آتا ہے۔ بیٹے باپ کے ساتھ مسجد چلے گئے، نماز میں آ گئے، جمعہ میں آ گئے، عید کے اجتماعات میں چلے گئے، باہر یاروں دوستوں کے ساتھ گھومتے رہے۔ بچی بچپن میں باہر ہے، اس کے بعد تو پھر گھر میں، پھر دوسرے گھر میں منتقل ہو گئی، شادی ہو گئی۔ ماں سے سیکھتی ہے بچی، جیسا لباس، جیسی تربیت، جیسا بولنے کا انداز، جیسی گفتگو ماں نے سکھانی ہے، بچی نے وہی کچھ سیکھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، جبکہ حضرت خدیجہ کے پہلے گھر سے بھی بیٹیاں تھیں، پھر حضور کے زوجیت میں آنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کی تربیت کی ہے، امت کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے کیسی تربیت ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، میری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے،
3 سال اس کی عمر ہوگی اس وقت، یا اس سے بھی کم عمر تھی۔ گھر میں ماں کے کپڑے سلتے ہیں نا، تو کپڑا اگر بچ جائے تو پھر چھوٹی جو بچی ہو تو اس کا کپڑا بن جاتا ہے۔ یہی گرمی کا موسم تھا، گھر والوں نے یہ لون کے جو کپڑے گھر کے بچ گئے تو ان کو جوڑ کے، کپڑا تھوڑا تھا، بغیر بازو کے اس بچی کے کپڑے سی دیے، قمیض بن گئی اس کی لیکن بغیر بازو کے۔ میں جب گھر میں گیا نا تو بچی میری لیٹی ہوئی تھی، اس نے اوپر بڑا سا دوپٹہ لے کے نا اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ گرمی ہے، گرمی کے موسم میں یہ کپڑا لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا، کہیں بخار تو نہیں ہے، طبیعت صحیح ہے اس کی؟ تو اس کی والدہ نے بتایا کہ چونکہ اس کے بازو ننگے ہیں۔ سن رہے ہو آپ؟ تو مٹی کی دیواریں ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں؟ 2-2.5 سال کی 3 سال کی بچی باپ کے سامنے، غیر محرم مرد باہر، کچھ نہیں، ایسی بچی بے شعور ہے، اس کی شعور کی عمر ہی نہیں، مگر گھر میں جو ماحول اس نے دیکھا اور جیسا لباس اس نے دیکھا، کپڑا کم ہونے کی وجہ سے اگر گھر والوں نے ایسا بنا دیا اور موسم کے لحاظ سے بھی، تو وہ بچی اپنے والد کے سامنے، میری بچی ہے، میں اپنا ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں، چھپایا ہوا ہے کہ یہ ننگے بازو اپنے ابا کے سامنے کیسے ظاہر کروں؟ یہ ماحول اس نے کہاں سے سیکھا؟ تو میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی، بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، اور بالخصوص بچیوں کے۔ فرمایا گیا کہ اگر مرد نے دین سیکھا ہے تو گویا دین آپ کے گھر کے دروازے تک آیا ہے، اور اگر عورت دیندار ہے تو پھر آپ کے گھر کے اندر دین آ گیا ہے اور آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوگا۔ پڑھائیں، آپ دنیا کی تعلیم دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو بنانا ہے سب کچھ بنائیں، دیندار ضرور بنائیں۔ دینداری ہوگی تو اچھی تربیت کا رزلٹ اور نتیجہ آگے ہوگا۔ اللہ نے مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں فاطمہ کے دودھ پینے والے حسن کو، فاطمہ کے دودھ پینے والے حسین کو، فاطمہ کی زیر تربیت رہنے والی زینب کو، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ آج ہم نام تو رکھ لیتے ہیں اپنی بچیوں کا، فاطمہ بھی نام رکھ لیتے ہیں، عائشہ بھی نام رکھ لیتے ہیں، خدیجہ بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ ان ناموں کی نسبت کی وجہ سے اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر ان کی تربیت بھی اسی طرح ہو، ان کو شرم و حیا بھی اسی طرح سکھائی جائے جو ان مقدس ہستیوں میں اللہ نے رکھی۔ ہر ایک نے سن رکھا ہے، فاطمہ بیمار ہیں، علی کو بلا کر نصیحت فرماتی ہیں، اگر میری موت واقع ہو جائے، میرا جنازہ، میری میت رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لباس پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ میں فاطمہ یہ چاہتی ہوں کہ میری موت کے بعد میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ نوکرانی کو بلا کر حضرت بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا، پردے کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میت کے لیے جو چارپائی اٹھائی جائے تو وہ دوسرے علاقے کی تھی، اس نے کہا ہمارے علاقے میں چاروں پائے کے ساتھ لکڑی باندھ کے اوپر سے چادر باندھ دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پالکیاں بنائی ہیں میت کی اور ان کے 4 پائے اور اوپر سے اس کو ڈھکنے کا، یہ اس نوکرانی نے حضرت فاطمہ کو تجویز دی تھی اور پسند کیا گیا تھا اور حکم دیا تھا کہ میری میت کو اٹھاتے ہوئے جو 4 پائی ہو اس کے ساتھ بھی اسی طرح چاروں پائے میں لکڑی باندھ کے چادر باندھ دی جائے تاکہ میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ہم ان کے نام لیوائیں، ہماری بچیاں، اللہ ان کو بھی ویسا ہی شرم و حیا عطا فرما دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔